یہ حدیث مبارک جو ہے حدیث غار کے نام سے جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ تین دوست تھے اور سفر میں تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ شدید بارش طوفان بن کے آ گئی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے پہاڑ میں غار ہے تو غار میں گھس گئے۔ بارش سے بچنے کے لیے غار میں جب گھسے، اللہ کی شان یہ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، اوپر سے ایک پتھر گرا جو عین بالکل اس غار کے دروازے پہ آ کے جم گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو موت یقینی ہے، اس پہاڑ کو جو آگے آ گیا ہے کون ہٹا سکتا ہے؟ پہلے تو انہوں نے خیر زور شور لگایا، لیکن انسان سے اتنا بڑے پتھر کہاں ہٹایا جاتا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب موت تو یقینی ہے، لیکن ایسا کرو کہ اپنا زندگی میں کوئی خاص نیک عمل اگر تم نے کیا ہونا تو اس عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگو۔ تو ایک آدمی نے کہا، اس نے کہا کہ بھائی میرا اور تو نیک عمل کوئی ہے یا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میری بیوی بچے بھی تھے، میں شام کو جب اپنے مال مویشی لے کے آتا تھا اور ان کا دودھ نکالتا تھا تو یہ میری عادت تھی زندگی میں کہ سب سے پہلے میں دودھ کا پیالہ لے کے والدین کے کمرے میں جا کے ان کو پلاتا تھا، جب والدین پی لیتے تھے پھر میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دن میں حسب عادت دودھ کا پیالہ لے کے والدین کے کمرے میں گیا، اللہ کی شان ہے کہ والدین سو رہے تھے، نیند آ گئی، ان کو بڑھاپا ہے، نیند آ گئی۔ اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، یہ تو سو گئے، لیکن پھر بھی میں کھڑا رہا، میری بیوی بچے روتے رہے، کہتے رہے اللہ کے بندے وہ سو گئے، ہمیں تو دو رہنے کا نہیں، میں جب تک ان کو نہیں پلاؤں گا بیوی بچوں کو نہیں دوں، تم نے پینا ہے اور نکال لو۔ وہ کہتا ہے کہ ساری رات گزر گئی، صبح کی اذان کا وقت آیا، والدین بیدار ہوئے، دیکھا کہ میں پیالہ لے کے کھڑا ہوں، میں نے ان کو دودھ پلایا، انہوں نے مجھے بڑی بڑی دعائیں دی، تو یہ ایک میرا عمل ہے خالص اللہ، اس کے بدلے میں اگر واقعی میرا عمل یہ خالص تھا تو مہربانی کر اس عذاب کو رفع کر۔ تو وہ تیسرا حصہ جو تھی نا جی وہ چٹان نیچے چلی گئی۔ دوسرا آدمی جو تھا اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک آدمی تھا، میری بکریاں چراتا تھا، کسی بات سے وہ ناراض ہو گیا، وہ اپنی تنخواہ بھی چھوڑ گیا اور چلا گیا، اور میں نے جو اس کو کچھ دو چار بکریاں ویسے دی تھی نوکری کے زمانے میں وہ بھی چھوڑ گیا، سب کچھ چھوڑ کے غائب ہو گیا۔ اب میں نے کہا کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہاں کا ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا کہ اس کی بکریوں میں کاروبار شروع کیا، تجارت شروع کی، اللہ کی رحمت سے ایسی برکت ہوئی کہ میرے مال میں بھی برکت ہوئی، اس کے مال میں بھی برکت ہوئی، بکریاں بڑھتی گئیں، کہاں چار بکریاں تھی وہ تو 40 بن گئے۔ اور کئی سال کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام کیا، میں نے کہا ابھی تم وہی نہیں ہو جس نے میرے پاس کام کیا؟ میں نے کہا ہاں جی میں وہی ہوں، میں وہ اپنی تنخواہ لینے آیا۔ میں نے کہا بالکل تمہاری تنخواہ بھی ہے اور تمہارے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں نے کھانا کھلایا، رات کو ٹھہرایا، صبح لے کے میں باڑے میں آیا، میں نے کہا یہ ساری 40 بکریاں تمہاری ہیں، لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو، میری تو 4 بکریاں تھیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ 4 بڑھتے بڑھتے 40 ہو گئی، یہ تمہاری ہیں۔ تو یا اللہ اگر میں نے یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا ورنہ مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا، تو مہربانی کر کے اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر اور نیچے ہو گیا، رستہ کچھ اور زیادہ کھل گیا۔
تیسرے آدمی نے کہا کہ میرے چاچے کی ایک نوجوان بیٹی تھی اور بے انتہا حسین و جمیل تھی، اللہ نے اس کو ایسا حسن و جمال دیا تھا جو بھی دیکھتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ کہتے میں بڑا پیسے والا آدمی تھا، میں نے بڑی کوشش کی چاچے کو راضی، انہوں نے کہا تمہیں میں رشتہ نہیں دوں گا، تمہاری پہلے بیوی ہے، بچے ہیں، تم میرے بھتیجے ہو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے بیوی بچے موجود ہیں، میں اپنی کنواری لڑکی جو ہے بلا وجہ تمہیں کیوں دے دوں؟ میں نے بڑی محنت کی، بڑی پیسے دیے، انہوں نے نہیں مانا۔ کہتے پھر میں اس لڑکی کے پیچھے لگ گیا، وہ جہاں بھی مجھے ملتی تو میں بس اس کے پیچھے دیوانہ اور پاگل ہو گیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ چلو میرے ساتھ ایک رات گزار لو، ایک دفعہ مل لو۔ اسے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کے پیچھے دیوانہ وار لگتا رہا، اسے کئی دفعہ میں نے کوشش کی، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ کردار کی اتنا پختی تھی کہ وہ میرے قابو نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں اکیلا تھا، اتفاق سے آدھی رات کو دروازہ کھٹکا، میں نے کہا پتہ نہیں آدھی رات کو کون میرے گھر آ سکتا ہے۔ میں اٹھا، دیکھا تو دروازے پہ وہی لڑکی کھڑی ہے۔ میں نے کہا تم کیوں آئی؟ اس نے کہا کہ میرا والد شدید بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، ہمیں 100 دینار کی ضرورت ہے، اور آج میں خود چل کے تیرے پاس آئی ہوں کہ مجھے 100 دینار دے دو اور جو کچھ میں میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر دو، میں مجبور۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مجبوری سے بھی گناہ ہوتے ہیں، جیسے ذمہ داروں کے مظاہرے ہیں، نوکر ہیں، کیا کریں، اپنے سردار سے لڑ تو نہیں سکتے تھے، مجبور ہے۔ ان لڑکیوں کے ماں باپ بھی مجبور ہوتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اور پھر ذمہ دار ایسا چکر چلاتے ہیں کہ ان کو الٹا قرضے دے کے قرضے میں بھی جکڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو جناب خوش ہوا، میری تو عید ہو گئی، میں اس کے لے کے اندر کمرے میں چلا گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی کپڑے چھپڑے اتارو، میں بھی ذرا حمام سے ہو کے آتا ہوں۔ حمام سے تیار ہو کے آیا، کپڑے اتارے، میں نے وہ 100 دینار جو تھے وہ تھیلی میں ڈالے، میں نے کہا پہلے یہ تم 100 دینار لے لو، یہ نہ کہو کہ میری بے عزتی کر کے پھر پیسے نہ دے۔ کہتا ہے کہ جب میں بالکل اس کے قریب بیٹھا، ارادہ کیا، تو اس نے کہا اتق اللہ، اس نے کہا اللہ سے ڈرو، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کہتے میں کھڑا، میں نے کہا یہ پیسے بھی اٹھا لو اور جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا ہے، میں بس اللہ کا، تم نے کہا اللہ سے، میں ڈر گیا اللہ سے بس۔ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ پھر میں نے اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اگر واقعی میں آپ سے صحیح ڈر گیا تھا تو مہربانی کر کے ہمیں اس قید سے نکالے، پتھر ہٹ گیا اور تینوں بہہ گئے۔